کبھی کبھی ہم کسی جگہ تک پہنچنے کے لیے سفر شروع کرتے ہیں اور راستے میں خود تک پہنچ جاتے ہیں۔ یہ سفر بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ ایک منزل تھی، مگر اصل کہانی اس منزل پر پہنچ کر شروع ہوئی۔ خاموش پانی کے کنارے جب پہلی بار ہم نے رک کر سانس لی تو ایسا لگا جیسے وقت بھی تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر گیا ہو۔ ہم خیمے لگا رہے تھے، سامان ترتیب دے رہے تھے، ہر چیز خود کر رہے تھے۔ تھکن بڑھ رہی تھی مگر خوشی بھی، ایسی خوشی جیسے بچپن میں مٹی میں کھیلتے ہوئے ہوتی تھی، جب وقت کا کوئی احساس نہیں ہوتا تھا، جب تھکن کا کوئی مطلب نہیں ہوتا تھا۔ شاید ہم بڑے ہو جاتے ہیں مگر خوش ہونے کا طریقہ وہی رہتا ہے، بس ہم اسے بھول جاتے ہیں۔ ہاتھوں میں ایک سادہ سا کانٹا، پانی میں ڈالی ہوئی ایک امید اور دل میں ایک عجیب سا سکون۔ کبھی کبھی کچھ نہ کرنا بھی سب کچھ حاصل کرنے جیسا ہوتا ہے۔ سورج اپنی پوری شدت کے ساتھ سر پر تھا، پسینہ مسلسل بہہ رہا تھا، جسم تھک چکا تھا اور چہرے پر دھوپ کے نشان صاف نظر آ رہے تھے۔ لیکن عجیب بات یہ تھی، تھکن ہونے کے باوجود دل تھکا ہوا نہیں تھا۔ کبھی کبھی جسم ہار جاتا ہے مگر دل جیت رہا ہوتا ہے، اور شاید یہی اصل زندگی ہے۔ پانی ہمیں ایک عجیب سبق دیتا ہے۔ وہ ہمیشہ بہتا رہتا ہے مگر کبھی جلدی میں نہیں ہوتا۔ وہ اپنی راہ خود بناتا ہے اور جو اس کے راستے میں آئے اسے لڑ کر نہیں بلکہ گزر کر جیتتا ہے۔ شاید زندگی بھی یہی سکھاتی ہے کہ ہر جنگ لڑنا ضروری نہیں ہوتا، کچھ راستے بس بہہ کر بھی طے ہو جاتے ہیں۔ پھر اچانک بارش شروع ہو گئی، تیز، مسلسل، بے روک ٹوک، جیسے آسمان بھی کچھ کہنا چاہتا ہو۔ ہم نے چھپنے کی کوشش نہیں کی، ہم نے اسے محسوس کیا، کیونکہ کچھ لمحے بچانے کے لیے نہیں ہوتے، جینے کے لیے ہوتے ہیں۔ وہی آسمان جو کچھ دیر پہلے آگ برسا رہا تھا اب پانی برسا رہا تھا۔ زندگی بھی کچھ ایسی ہی ہے، ایک لمحہ مشکل اور اگلا لمحہ رحمت۔ اگر آپ صبر کر لیں تو موسم خود بدل جاتا ہے۔ بارش نے ہمیں یاد دلایا کہ زندگی میں کچھ چیزیں ہمیشہ کنٹرول میں نہیں ہوتی۔ کبھی کبھی انسان کو بھی ایسے ہی بارش کی ضرورت ہوتی ہے، جو اس کے اندر جمع تھکن، پریشانی اور بوجھ کو بہا لے جائے۔ رات ہوئی اور ہم وہی لوگ بن گئے جو کبھی بچپن میں ہوا کرتے تھے۔ ہنسی، گانے، بے مقصد باتیں، کوئی سٹیٹس نہیں، کوئی دکھاوا نہیں، بس اصل ہم۔ وقت شاید بدل جاتا ہے مگر انسان کے اندر کا بچہ کبھی نہیں مرتا، وہ صرف چھپ جاتا ہے ذمہ داریوں کے نیچے، اور ایسے لمحے اسے دوبارہ زندہ کر دیتے ہیں۔ آگ جل رہی تھی، کھانا پک رہا تھا اور دل پرسکون تھا۔ یہ وہ خوشی تھی جو خریدی نہیں جا سکتی، یہ وہ سکون تھا جو صرف محسوس کیا جا سکتا ہے۔ قدرت کبھی سیدھی لائن میں نہیں چلتی، کبھی تیز دھوپ، کبھی موسلا دھار بارش، کبھی خاموشی، کبھی شور، مگر ہر حالت میں وہ مکمل ہوتی ہے۔ شاید ہمیں بھی ایسا ہی ہونا چاہیے، ہر حال میں خود کو قبول کرنا، ہر لمحے کو جینا۔ شاید زندگی میں بھی ایسے ہی لمحے آتے ہیں جب ایک چھوٹا سا سکون بڑی بڑی تھکانیں ختم کر دیتا ہے۔ اگر زندگی میں صرف آسانی ہی آسانی ہو تو خوشی کی کوئی قیمت نہیں رہتی۔ گرمی نہ ہو تو بارش کا مزہ نہیں آتا، تھکن نہ ہو تو آرام محسوس نہیں ہوتا۔ مشکلیں اصل میں ہمیں خوشی کو محسوس کرنا سکھاتی ہیں۔ پھر رات کے سناٹے میں ہم نے اپنے اپنے خیموں میں پناہ لی، اور آسمان کے نیچے ایک عجیب سی خاموشی میں نیند آ گئی۔ ایسی نیند جو صرف تھکے ہوئے جسم کو نہیں بلکہ تھکے ہوئے ذہن کو بھی آرام دیتی ہے۔ صبح جب آنکھ کھلی تو منظر بدل چکا تھا، پانی کم ہو چکا تھا، زمین کے کچھ حصے نظر آنے لگے تھے، جیسے زندگی ہمیں کبھی کبھی دکھاتی ہے کہ سب کچھ عارضی ہے، کبھی کمی، کبھی زیادتی، کبھی بھراؤ، کبھی خلا، مگر پھر پانی دوبارہ بڑھنے لگا، اور ہمیں یاد آیا کہ زندگی ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی۔ ہر مشکل کے بعد آسانی، اور ہر آسانی کے بعد ایک نیا امتحان۔ یہی توازن زندگی کو خوبصورت بناتا ہے۔ قدرت ہمیں ہر لمحہ کچھ سکھا رہی ہوتی ہے مگر ہم مصروفیات میں سن نہیں پاتے۔ یہ درخت، یہ دریا، یہ بارش، یہ ہوا، یہ سب استاد ہیں، اور ان کی زبان احساس ہے۔
अगर आप रुक जाएं तो ये आपसे बातें करते हैं, अगर आप सुने तो ये आपको बदल देते हैं। जिंदगी का सबसे बड़ा सफर किसी शहर तक नहीं होता, वो सफर खुद के अंदर होता है, जहां आप अपने असल को पहचानते हैं, जहां आप समझते हैं कि आप कौन हैं और आपको क्या चाहिए, और शायद इसी को सुकून कहते हैं। तो कभी कभी बस निकल जाया करें, किसी जगह नहीं बल्कि खुद की तरफ, क्योंकि आखिर में हमें दुनिया नहीं खुद को जीतना होता है।